کبھی سوچا ہے کہ ہم سب کی کہانی یعنی انسانیت کی کہانی آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ آج ہم اسی پہلی بنیادی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو ہماری ابتدا، ہمارے مقصد اور اس زمین پر قدم رکھنے والے پہلے انسان کے بارے میں ہے۔ تو چلیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں ہمارے لیے کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ چلیں ذرا تصور کرتے ہیں ایک ایسے وقت کا جو ہمارے جانے ہوئے وقت سے بھی کہیں پہلے کا ہے۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی شہر، نہ کوئی تہذیب، صرف خالق کا نور تھا اور اس کے فرشتے جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف تھے۔ ہماری کہانی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جو ہمارے تصور سے بھی قدیم ہے۔ اور پھر اسی خاموشی میں ایک اعلان گونجتا ہے، ایک ایسا الہی اعلان جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ انسانیت کا منصوبہ ظاہر کر دیا گیا تھا اور کائنات کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی کا پہلا باب حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں دیے گئے اس خاص مرتبے پر ہے جس نے انہیں تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ دیکھیں، حضرت آدم کی تخلیق کوئی عام واقعہ نہیں تھا، انہیں بڑے اہتمام سے بنایا گیا، زمین کے ہر کونے سے مٹی لے کر، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی نسل میں ہر رنگ اور ہر مزاج کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر انہیں ایک خاص علم دیا گیا، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، یعنی کائنات کی ہر شے کی حقیقت اور اس کے مقصد کا شعور۔ اور یہی علم ایک امتحان بن گیا۔ فرشتوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا گیا تاکہ حضرت آدم کی تخلیق کے پیچھے کی حکمت سب پر ظاہر ہو جائے اور یہ ثابت ہو کہ انسان واقعی اس بلند مرتبے کا حقدار ہے۔ اور فرشتوں کا جواب دیکھیں، کتنی عاجزی ہے اس میں۔ انہوں نے فوراً اپنی حدود کو تسلیم کیا اور اس عظیم حکمت کے سامنے سر جھکا دیا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وفاداری اور تکبر کے درمیان پہلی لکیر کھینچی گئی اور ایک فیصلے نے ہمیشہ کے لیے تقدیر بدل دی۔ ایک ہی حکم تھا لیکن رد عمل دو بالکل مختلف۔ ایک طرف فرشتے تھے جنہوں نے بغیر کسی سوال کے فوراً سر جھکا دیا، یہ ان کی مکمل اطاعت تھی، اور دوسری طرف تھا ابلیس جس نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے دل میں تکبر کا وہ بیج تھا جو بعد میں ایک بہت بڑا طوفان بننے والا تھا۔ اور ابلیس نے جو وجہ بتائی، بس یہیں سے سب کچھ بگڑ گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا گناہ تھا اور اس کی بنیاد تھی تکبر۔ اس نے اپنی اصلیت کو فضیلت سمجھا اور یہ بھول گیا کہ اصل فضیلت تو اطاعت میں ہے۔ تو اس نافرمانی کا نتیجہ صرف یہ نہیں تھا کہ ابلیس کو نکال دیا گیا، بلکہ یہ تو ایک ابدی جنگ کا آغاز تھا، خیر اور شر کے درمیان ایک ایسی کشمکش جس میں اب ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اچھا، تو اب کہانی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے جنت میں، ایک ایسی جگہ جو دراصل انسانیت کی پہلی آزمائش گاہ بننے والی تھی، ایک ایسی آزمائش جو ان کے مستقبل کا تعین کرنے والی تھی۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک واضح وارننگ دی گئی تھی، اس درخت کے قریب مت جانا۔ پھر ابلیس نے اپنا کام کیا، اس نے قسمیں کھا کر وسوسہ ڈالا کہ وہ ان کا خیرخواہ ہے، اور بس ایک لمحے کی کمزوری میں غلطی ہو گئی، لیکن غلطی کے فوراً بعد احساس ندامت نے انہیں گھیر لیا اور وہ شرم سے خود کو چھپانے لگے۔ اور یہاں کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو شاید ہم سب سے زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، پچھتاوے سے معافی تک کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے ہی غلطی ہوئی، احساس ندامت نے انہیں گھیر لیا۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، سیدھا اپنی غلطی کا اعتراف۔ یہ توبہ کا پہلا اور سب سے اہم قدم تھا۔ اور ان کی دعا صرف الفاظ نہیں تھیں، یہ اس بات کا اقرار تھا کہ ان کا سب کچھ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ نجات صرف اور صرف اسی کی بخشش میں ہے۔ اور اللہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ سچی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو جنت سے زمین پر آنا سزا نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک بڑے مقصد کی شروعات تھی۔ زمین کو وہ میدان بننا تھا جہاں انسان کو خود کو ثابت کرنا تھا، تاکہ وہ ایک دن اپنے اصل گھر
जन्नत में वापस लौट सके। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये हज़ारों साल पुरानी कहानी आज हमसे कैसे जुड़ती है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे अज़ली वादे में छुपा है। एक ऐसा वादा जो हम सब की रूहों ने अपनी पैदाइश से भी पहले किया था। और ये जवाब, हाँ, हम गवाही देते हैं, ये हर रूह की गहराई में बसा हुआ है। ये वो पैमान है जो हमें हमेशा सच की तरफ खींचता है और हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। और हज़रत आदम को तसल्ली देने के लिए उन्हें उनकी नस्ल से आने वाले तमाम पैगंबरों की एक झलक दिखाई गई। ये वो हस्तियां थीं जिन्हें इंसानों की रहनुमाई के लिए आना था, ताकि वो उसी अज़ली अहद को याद रखें और अपने रास्ते से ना भटकें। तो आखिर में हज़रत आदम की कहानी सिर्फ एक माजी का किस्सा नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है, हमारी कमज़ोरी की, हमारी तौबा की और अल्लाह की तरफ लौटने के हमारे सफ़र की। ये वो आईना है जिसमें हम सब अपना अक्स देख सकते हैं, और ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम कौन हैं और हमारा असल मकसद क्या है। इन याद दहानियों में अपने दिल के लिए सुकून मिला है ना? तो दीन एंड क्यूर से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये रूहानी सिलसिला चलता रहे।